بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر کوئی واش روم میں مکمل کپڑے اتار کر غسل کرتا ہے تو اس کا وضو ہوگا یا نہیں، وہ اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے یا نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص برہنہ ہو کر غسل کرتا ہے تو اس کا وضو ہوگا یا نہیں، اسی غسل کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے یا پھر نماز سے پہلے اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، وضو والے جتنے بھی اعضاء ہیں، یعنی وضو میں 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 پر چہرہ دھونا، نمبر 2 پر دونوں بازو کہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3 پر چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 پر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ اب یاد رکھیے گا، اگر کوئی شخص غسل کرتا ہے تو غسل میں تو یہ ہے نا کہ پورے جسم پر پانی بہایا جائے، حتیٰ کہ جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہ جائے۔ اگر اس کے اوپر غسل فرض تھا اور اس نے غسل کر لیا تب تو اس کا وضو ہو گیا، لیکن اگر اس کے اوپر غسل فرض نہیں تھا، وہ نہا رہا ہے ایسے ہی، یعنی اس کے اوپر غسل فرض نہیں ہے، ویسے ہی نہا رہا ہے، تو اب بھی اگر اس کے وضو والے اعضاء یہ دھل جاتے ہیں، ان پر پانی بہہ جاتا ہے، وضو کے یہ 4 فرائض ادا ہو جاتے ہیں، تو اسی وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو اس حوالے سے یہ غلط فہمی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص برہنہ ہو گیا تو اس کا وضو فاسد ہو گیا۔ اگر کوئی شخص برہنہ حالت میں غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو اس کا وضو نہیں ہوگا، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص برہنہ ہو جائے، یعنی اس کا سطر کھل جائے، تو اس سے اس کا وضو فاسد نہیں ہوتا، وضو اس کا باقی ہے۔ ہاں، سطر کا دوسروں کے سامنے چھپانا یہ فرض ہے، لیکن اس سے وضو فاسد نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آیا ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ عزیز دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔